بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسان بھائی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج کا موضوع بہت اہم ہے، تصوف، اسپیشلی ہمارے نوجوانوں کے لیے، میری یوتھ کے لیے، کیونکہ تصوف کا جب تذکرہ آتا ہے تو عام طور پہ جو سب سے پہلا خیال اذہان میں وارد ہوتا ہے، سب سے پہلا جو خیال ذہنوں میں آتا ہے وہ آتا ہے تعویذ کا، جھاڑ پھونک کا، دھاگوں کا، اور یہ مجاوروں کا، اور یہ 2 نمبر بابوں کا۔ یہ خیال بہت زیادہ ذہن میں آتا ہے۔ اور پھر اس تصوف کے انسٹیٹیوشن سے دور حاضر میں غامدیت زدہ لوگوں نے، جس میں انجینئر محمد علی مرزا بھائی کی شخصیت جو ہے وہ سر فہرست ہے، غامدی زدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے بہت اس سے متنفر کیا لوگوں کو۔ یہ بات تو شروع ہوئی تھی غلام احمد پرویز سے۔ بر صغیر پاک و ہند میں غالباً وہ پہلی شخصیت ہے جس نے تصوف کے خلاف برملا لکھا، شروع کیا لکھنا، اور پاپولرائز کیا اس کانسیپٹ کو کہ یہ سب ڈھکوسلہ بازی ہے، اور بڑی تان و تشنیع کا نشانہ بنایا بزرگوں کو۔ تو بات تو وہاں سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد غامدی اور غامدی کے مکتبہ فکر نے، اور پھر اس کے بعد غامدی کے شاگردوں نے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب وغیرہ نے۔ تو موضوع بہت اہم ہے۔ میں جب بچوں سے بات کرتا ہوں، احباب سے بات کرتا ہوں اور تصوف کی بات کرتا ہوں، تو سب سے پہلے جو کوٹ کیا جاتا ہے مجھے، وہ علی بھائی کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو تھوڑا سا طبقہ کچھ زیادہ، آپ سمجھ لیں اپنے تئیں پڑھا لکھا ہوتا ہے، جنہوں نے شیخ گوگل کو ذرا زیادہ استعمال کیا ہوتا ہے، اور شیخوخہ یوٹیوب کو کافی استعمال کیا ہوتا ہے اور اس سے فیض حاصل کیا ہوتا ہے، فضیلت الشیخ۔ فضیلت الشیخوخہ یوٹیوب مدذ اللہ العالی، وہ پھر غامدی صاحب کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں احسان بھائی کے کچھ خطرناک سے سوالات ہیں، تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخی المکرم، کیف حالک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انا بخیر یا استاذ، کیفک انت؟ الحمد للہ علی کل حال ما کان۔ احسان، آپ کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے بیٹے آج۔ ہاں جی سر، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی ثقیل قسم کا موضوع ہم نے چوز کیا ہے، اور طبیعت بھی جو ہے نا وہ ایک اس وجہ سے آج تھوڑی طبیعت میں بوجھل ہے۔ بھی جو ہے وہ ثقالت ہے۔ اچھا، ہاں جی، صحیح صحیح صحیح۔ تو بس کچھ موسم کا اثر ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ تو بتلائیے بیٹے سوالات۔ جی سر، آپ نے اس بارے میں تھوڑی تمہید بھی باندھی ہے کہ جو معاملہ فتنہ پرویزیہ سے شروع ہوا بر صغیر میں، اور پھر اس کا تسلسل ہمیں غامدی صاحب کی فکر میں نظر آیا، اور پھر عصر حاضر میں انجینئر صاحب نے اس کو مزید جو ہے نا اپنے افکار کے ذریعے اس کو مزین کیا ہے۔ تو سر، تصوف کے بارے میں جو ہے نا بہت زیادہ اشکالات پائے جاتے ہیں ہماری یوتھ کے اندر، اور بہت زیادہ وہ اس سے متنفر بھی ہوئے ہیں، اس فکر سے، اس سوچ سے، اس جو تصوف کا کانسیپٹ ہے، اسپیشلی ویسٹ میں، جس کو صوفیزم کہا جاتا ہے، اور اس کو مسٹسزم کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ جیسے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ مسٹسزم کی ایک فارم ہے جو کہ ہر دور میں ہر ریلیجن کے ساتھ جوڑی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام جو مذاہب ہیں ان کے اندر یہ مسٹکس جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، وہ کوئی سادھو ہو، کوئی سینٹ ہو، کوئی یعنی کرسچینٹی کے اندر بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ پھر غامدی صاحب نے تو خیر اس کا سرے سے ہی انکار کر دیا نا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی تصوف جو ہے نا اس نام کی کوئی شے اسلام کے اندر تو نہیں ہے۔ نہیں کہتے تو ہیں میرے مطالعہ قرآن کے انجینئر اندر۔ بھائی جو ہیں، انجینئر بھائی بھی مطلقاً انکار کرتے ہیں نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی جی چیز جی اسلام میں نہیں۔ جی جی، یہ تو انکار تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی 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 بالکل۔ تو اپنا غامدی صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ جو سبحان اس میں تصوف کی اللہ، او بھائی صرف تصوف غامدی صاحب نے ہی کیا ہے یہ کہیں؟ سوری ٹو کٹ یو آف، آپ کہیں پوری عالم اسلام کی تاریخ میں
نبی जी, जी। کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات सल्लल्लाहु مبارکہ سے لے کے آج کے زمانے تک اگر کسی نے जी, जी। قرآن کو پڑھا ہے حرفن حرفن سبقن سبقن تو صرف غامدی صاحب ہیں. آپ بے जी, ادبی जी, نہ बिल्कुल। کریں ان کی بھائی, آپ لائٹ لے رہے ہیں ان کو. جی ہاں جی، بالکل آپ نے درست فرمایا. وہ المشہور غامدی صاحب نے جی جو ہے وہ اس کی اپنے مطالعہ قرآن کے اندر جو ہے وہ تصوف کا کوئی کانسیپٹ نہیں دیکھا. جی, واہ واہ, اور سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل ایک فورن کانسیپٹ ہے جو کہ مسلمانوں میں انجیکٹ کیا گیا اور ان کو دین سے دور کیا گیا. کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس کا نام دین تصوف رکھا، بلکہ یعنی کہ ایک مذہب تو چلیں اگر کہہ دیتے وہ ایک چھوٹی چیز ہو جاتی. انہوں نے اس کو دین تصوف رکھا. کہتے ہیں ان کی شریعت بھی اپنی ہے جس کو وہ طریقت کہتے ہیں، اور ان کے اندر رینکس ہوتے ہیں جیسے غوث، قطب، ابدال، اور ان کو جو ہے وہ اسپیشل جو ہے نا وہ کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں جن کو کرامات کہا جاتا ہے. تو مرزا صاحب بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ جو کرامات ہیں یہ تو قصے کہانیاں ہیں، بلکہ ان کے انداز میں کہے تو کہانیاں. تو تو سر اس بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کیا تصوف کی کوئی اصل جو ہے وہ قرآن و حدیث میں پائی جاتی ہے؟ کرامات کا کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعی کرامات کا ظہور ہوتا ہے؟ کیا اس میں کوئی شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے؟ پھر مزید برآں یہ کہ مرزا صاحب تو کہتے ہیں ان کا میں ایک جو ہے خطاب سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ جی میں جو ہوں نا میں منگولوں کی نسل میں سے ہوں جنہاں نے تواڈے بابے وڈے ہوئے نے، تے میں یہ بھی وہی کام بونگیاں کر رہا بونگیاں کہ جی مار میں رہا بھی ہے تواڈے اب. بابے وڈ رہا علمی بونگیاں طور مارنا پہ. وتیرا ہے علی بھائی کا. تو سر یہ بابے وڈنا جو ہے یہ کوئی ثواب کا کام ہے جس پہ مرزا صاحب فخر لگے وہ ہوئے ہیں؟ دیکھیں نا, جاہلیت والی بات ہے نا, زمانہ جاہلیت والی. فخر وہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو مارے. جو میرے باپ میرے جڑے بابے سن منگول, انہوں نے تواڈے بابے یعنی مسلمانوں کو ماریا ہے. ہاں جی تو بالکل. مسلمانوں کو مارنے پر اپنے باپوں پہ فخر کر رہے ہیں. ہاں جی کہ اس پہ دیکھ لیں مجھے آپ یہ حال. بتائیں, مجھے آپ صرف یہ بتا دیں احسان, کہ میں یا آپ یا کوئی بھی ذی شعور شخص اس پہ کیا بات کرے, کیا کہے گا اس پہ؟ سر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ انا للہ ہی پڑھی جا سکتی ہے. ہو تو گیا. سر اس بارے میں آپ بالکل ہمیں آگاہ کریں کہ تصوف کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے چلا، اور ہمارے ہاں یہ جو دربار اور جتنے سجادہ نشین اور جو ایک پورا دم درود کا بھی ایک کاروبار یہاں پہ چل رہا ہے، اس کی کیا اصل ہے، اور یہ ہماری قوم کس طرف جا پڑی ہے، اس بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا بیٹے, بہت ہی اہم موضوع ہے. آج تو نارملی آپ کسی بھی پوڈ کاسٹ کو, کسی بھی ویڈیو کو آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ, تو وہ یہی کہیں گے کہ جی میں جو بات کر رہا ہوں بہت اہم ہے, لیکن یہ بات واقعتاً بہت اہم ہے, یہ تصوف والی بات. تو بہت جی شکریہ آپ کا, آپ نے اس نہایت اہم موضوع پہ لب کشائی کی اور مجھے موقع دیا. اور میں کیا اور میری اوقات کیا, اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کر کے جو کچھ فیض ملا ہے کوشش کروں گا کہ اس کا حق ادا کر سکوں انشاءاللہ. تو جی جی الحمد للہ الذی انزل الفرقان وجعله هدى للناس وبشرى للمؤمنين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المتطهرين وعلى أصحابه الراشدين المهديين, وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بات تو سب سے پہلے یہ ہے بیٹے کہ یہ غامدی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہی قرآن پڑھا نا. مسئلہ یہ ہے قرآن نہ امام مالک پڑھ سکے, وہ تو ترونپے لاندے سن, دودھ دہی دی دکان سی انہوں دی. نہ ابو حنیفہ پڑھ سکے, قرآن انہیں کہاں عربی آتی تھی.
ਨਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਮਾਂ ਬੋ ਨੀਫਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੁਣਿਆ ਮਹੱਲੇ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਪਾਟੀ ਲੋਹਾਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਸਵਾਰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਲਾ ਨਸਲ ਦੀ ਨਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲਬ ਬਾ ਪਾ ਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਪੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਮੁਸਨਦ ਥੋੜੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮਨਸੂਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਇਮਾਮ ਜਸਾਸ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਬੋਂਗ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਉਹ, ਬੋਂਗ ਪਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ سی ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ہاں نہیں میں مذاق، آپ مذاق سمجھ رہے ہیں بیٹے، میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے نا، یہ ہاں یہ صرف اور صرف علامۃ الدہر غامدی اور علامۃ الدہر انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان دو جلیل القدر اصحاب کے علاوہ یہ جو دو شخصیات اسلام میں پائے گئے، ان کے علاوہ نہ قرآن کسی نے سمجھا، نہ حدیث کسی نے سمجھی، نہ اسلام کسی نے سمجھا، باقی تو سارے اجڑ گوار چغت، باقی ساری کہانیاں، جو یہ کہیں وہ صحیح، جو باقی اور کوئی کہے وہ غلط، یہی ہے نا فیکٹ۔ اب آپ جی انجینئر جی بھائی کی وہ ویڈیوز دیکھ لیں جس میں انہیں وہ آن ایئر لیتے ہیں کچھ یار دوست ان کے، دیکھیے آپ نے ایسی ویڈیوز، ان سے سوالات کرتے ہیں کہ جی یہ کامنٹ آیا، یہ کامنٹ آیا، یہ بتائیں، جی تو جی آپ نے دیکھا ہے کہ ان سے سوال نہیں پڑھے جاتے صحیح، ایسے ہی ہے۔ وہ سوال پڑھ رہے ہوتے ہیں، پی اے ایف کو پف پڑھ رہا ہے، وہ جو ان سے سوال کر رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہسبینڈ پف میں ہوتے ہیں، تو وہ انجینئر بھائی اس کو درست کہہ رہا ہے، بھائی یہ پف نہیں ہے، یہ پی اے ایف ہے۔ یہ تو لیول ہے یار ان کا اور ان کے سننے والوں کا، یہ لیول ہے۔ کتنا ٹائم اور ضائع کرے یار، میں کتنا ٹائم اور ضائع کروں بھائی، آئی ہیو بیٹر تھنگس ٹو ڈو۔ میں نے، آپ یقین کریں احسان، استاذ غامدی صاحب کو بہت ہائی ریگارڈ میں رکھا، میں نے پورا ریسرچ پیپر لکھا ان کے اوپر، ان کے ماشاء اللہ، ایک مضمون کے اوپر، اور وہ صحیح، میرے کئی سالوں کی ریسرچ کا نچوڑ ہے وہ، میں نے ان کو بڑا مرتبہ دیا، وہ اس قابل نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، میں وہ ایکیڈیمک نہیں ہے کہ میں ایکیڈیمک ہو کے ان کے اوپر ریسرچ پیپر لکھتا ہوں ان کے کسی مضمون پہ، لیکن میں نے لکھا، میں نے کما حقہ، میں نے تکریم اور تعظیم کی ان کی جتنی میں کر سکتا۔ اسی صحیح، طریقے سے انجینئر بھائی کے بارے میں بے شمار ویڈیوز آپ کے ساتھ بھی بنا چکا ہوں، اس سے زیادہ وقت ضائع کرنا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ جی جی انٹلیکچولی ان کا نا کوتا قد ہے، بونا قد ہے، بونے ہیں یہ لوگ انٹلیکچولی، کوئی بندہ میری بات کا مائنڈ نہ کرے، میں ایک بڑا فیکٹ بیان کر رہا ہوں، یہ ایکیڈیمکس نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، تعلم نہیں ہے، ایکیڈیمیا نہیں ہے۔ میں بھائی کوئی وہابی نہیں ہوں، بریلوی نہیں ہوں، دیوبندی نہیں ہوں، ان لوگوں کی طرح میں نہیں کہہ رہا کہ یہ مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، مدرسے کی ڈگری کی کیا اوقات ہے، اپنی جو ہے وہ یونین بنائی ہوئی ہے، اپنی ڈگریاں دیتے ہیں، اپنے لوگ ہی مفتی بنا دیتے ہیں۔ وہ ویکھو انہوں نے تنظیم المدارس نو 6-7 سال پڑھو گردان، قال قالو قالت قالتا قلنا فعلا فعلو، گردانے صرف صغیر صرف کبیر دو میں پڑھ لو، وہ 7-8 سال تو دورہ ایک ادا کر لو، وہ تو ڈگری دے دیتے ہیں، تو مفتی بنا دیں، جس کا دل چاہتا ہے وہ مفتی بن جاتا ہے یار۔ صحیح، ہمارے ملک میں تو کیا کہتے ہیں، جدے تے ہاتھ رکھو سردار ہے، اٹ پٹو تھلے مفتی نکلتا ہے، جس کا دل ہاں جی چاہتا ہے وہ ایسے ہی ہے۔ پروفیسر لگا لیتا ہے اپنے نام کے ساتھ، جس کا دل چاہتا ہے وہ۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، تصوف کا بھی موضوع بھی تصوف کا ہے، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی کبھی یہ بات بتائی، میرے ایک استاذ، اب میں ان کا نام نہیں لوں گا اس واقعے کے حوالے سے کیونکہ نجی محفل میں بات ہوئی تھی، اور انہوں نے بڑی یہ پرسنل بات اپنی شیئر کی ہے، میں چونکہ اس میں تفخر کا ایلیمنٹ نہ ہے، وہ تفخر سے بھاگنے والے لوگ تھے، تو اس لیے میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ وہ پروفیسر گورنمنٹ آف پاکستان کے 21ویں اسکیل کے جی جی پروفیسر، جو یہ جو
عہدہ ہے یہ گورنمنٹ اسائن کرتی ہے آپ کو. صحیح. آپ کے نام, اگر نام کے ساتھ آپ نے آج کل کی طرح تو نہیں ہے یوٹیوب پہ ہر بندہ پروفیسر ہے, یوٹیوب پروفیسر ہر بندہ ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پروفیسر اپنے نام کے ساتھ لگا لیتا ہے, پروفیسر فلانا تے صحیح. علامہ فلانا تے مفتی فلانا. جی جی. تو وہ جن استاذ کی میں بات کر رہا ہوں اپنے استاذ کی, وہ پروفیسر گورنمنٹ کے. پھر بیٹے وہ کیمبرج سے ایم لٹ, کیمبرج سے, اچھا. کس ماشاء اللہ. یونیورسٹی سے؟ کیمبرج. او بھائی پاٹی لوہاری کے مدرسے سے نہیں, کیمبرج سے ایم صحیح. لٹ. صحیح. اس کے بعد پی ایچ ڈی, ڈاکٹر بھی پروفیسر بھی. اپنا نام جب وہ لکھتے تھے اور کتب ان کی پبلشڈ, اس پہ بھی جو نام لکھا ہوا تو صرف اپنا نام لکھتے تھے, دو صحیح. نام, اپنا نام اور اپنی کاسٹ, دیٹس اٹ. جیسے میرا نام محمد یحییٰ چیمہ ہے تو میں لکھ دوں یحییٰ چیمہ, میں بھی اپنے نام کے ساتھ میں نے آج تک کچھ نہیں لگایا, آپ نے دیکھا ہوگا. جی جی. بلکہ آپ جیسے رشید شاگردوں نے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, ایک دفعہ کوشش بھی کی, میرا ایک شاگرد تھا اس نے کوشش کی کہ میرے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ پروفیسر, میں کہا یار میں کہا تھا پروفیسر بھائی. پھر ایک دفعہ کوشش کی گئی میرے نام کے ساتھ علامہ لکھا جائے, میں نے کہا یار علامہ صرف جو ہے نا وہ غامدی صاحب ہو سکتے ہیں, میں نہیں ہو سکتا, یقین کرے. وہ اپنا صرف ایسے نام لکھتے تھے یحییٰ چیمہ. تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا, میری بڑی بے تکلفی تھی ان کے ساتھ. آپ کو پتا بعض اساتذہ سے کچھ شاگرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بے تکلف ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. میں بھی چونکہ ریسرچ وغیرہ شروع سے کرتا تھا, وہ بڑے اچھے ریگارڈز میں مجھے رکھتے تھے اور میرے ساتھ وہ بہت کھل گئے ہوئے تھے. باقی اپنے شاگردوں سے وہ اس طرح بے تکلفی میں بات نہیں کرتے تھے, میرے ساتھ بڑی بے تکلفی میں بات کر. شاعری ان کے ساتھ شاعری بہت ڈسکس ہوئی, اردو کی شاعری میں بڑا لکھنوی تھے وہ اپنی بیک گراؤنڈ سے ہیں, اب بھی اچھا ہیں, اللہ اچھا. تعالیٰ انہیں عزت دے اور صحت دے. ہاں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر جی گل دسو, اتنے ہر بندہ جڑا اپنے نام دے نال کوئی پروفیسر لا لینا, کوئی علامہ لا لینا, کوئی فہامہ لا لینا, آپ گورنمنٹ کے پروفیسر 21ویں گریڈ کے, آپ کی ڈگریز نہ آپ نے کبھی ڈاکٹر لگایا نام کے ساتھ, نہ آپ نے کبھی پروفیسر لگایا. تو انہوں نے جو بات کی نا بیٹے, اوہو, کہتے ہیں یار مجھے شرم آتی ہے, میں اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لگاؤں, میری کیا اوقات. وہ کہتے ہیں بھائی پروفیسر تو میرے اساتذہ ہیں, ان کو جچتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھیں, وہ اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھیں. میں اس قابل ہوں ہی نہیں, میں تو کس کھاتے میں, اور میں میرا کیا, یعنی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز لگاؤں. ہائے ہائے ہائے. صحیح. یہ میرے میں نے جن سے فیض لیا ہے وہ یہ اساتذہ ہیں, یہ اساتذہ. صحیح. ماشاء اللہ. تو بہرحال اس جملہ تمہید کے بعد آئی ڈائگریس, موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. جی. دیکھیں سب سے پہلی بات تو سمجھ لیں, آج کے بعد انشاءاللہ ایک بات میں تو ابہام نہیں کبھی آپ کو ہونا چاہیے, اور جتنے بھی میرے سننے والے دیکھنے والے ان کو بھی, یہ بات بڑی اصولی ہے, بڑی بہت اصولی بات ہے. یاد رکھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایکیڈیمک ڈسپلن. کیا کہتے ہیں؟ ایکیڈیمک ڈسپلن. ایکیڈیمک ڈسپلن. ایکیڈیمک ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو تعلیم اور تعلم کے حوالے سے ایک اس کا ڈسپلن بنا کے باقاعدہ اس کا ایک سبجیکٹ بنا دیا جائے. صحیح. اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ شروع سے ایکیڈیمک ڈسپلن ہو. بہت سے ایکیڈیمک ڈسپلنز ایسے ہیں جو کہ بعد میں معرض وجود میں آئے نا کسی ایک چیز پر. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, توحید, وحد اللہ, اللہ ایک ہے, ایک عام کانسیپٹ ہے, لیکن ایک پورا ایکیڈیمک ڈسپلن وجود میں آیا جس کو کہتے ہیں علم الکلام. اس کے اندر یہ صفحات در صفحات, کتب در کتب کی بحث چھڑ گئی صحیح. کہ تصوف ہے کیا,
رب کی ذات ہے کہاں، وہ متمکن ہے کہ نہیں ہے، وحدت الشہود کیا ہے، وحدت الوجود کیا ہے، رب کی تجسیم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، وہ عرش کے اوپر ہے، وہ عرش کے نیچے ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ باقی اپنی یعنی کہ اصل میں اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں ہے، اس کی صفات اور اس کی ذات دو علیحدہ چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اپنی اصل میں یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بس یہ کہنا لا الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن ایک پورا ایکیڈیمک ڈسپلن وجود میں آ گیا نا، علم الکلام، جی جی قراءات قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 احرف میں تعلیم فرمایا نا قرآن۔ جی جی اور جب حضرت عمر حضرت ہشام کو لے کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یہ سورہ فرقان تو اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح میں نے تو نہیں پڑھی آپ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ صحیح علیہ وسلم نے دونوں کی قرات سن کے کہا ہاکذا انزلت، اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ ڈفرینٹ لہجات میں، ڈفرینٹ فرش میں، فرش الحروف میں بھی فرق ہے، اصول الحروف میں بھی فرق ہے، ملٹی صحیح فارمک ٹیکسٹ ہے قرآن کا۔ نبی نے تو 7 حروف پہ تعلیم فرمائی، ہشام کو اور طرح سے سکھائی، عمر کو اور طرح سے سکھائی، علی کو اور طرح سے سکھائی، سورہ فرقان عثمان کو اور طریقے سے سکھائی، ابو بکر کو اور طریقے سے سکھائی۔ کوئی پڑھتا تھا انعمت علیہم، کوئی پڑھتا تھا انعمت علیہم، کوئی پڑھتا تھا مالک یوم الدین، کوئی پڑھتا تھا مالک یوم الدین، رضوان صحیح اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن بعد صحیح میں صحیح قراءات کا ایک ڈسپلن بن گیا نا۔ جی جی ابن مجاہد نے کتاب لکھی، کتاب السبع، ایک ڈسپلن، ایک ایکیڈیمک ڈسپلن بنا دیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی یہ جو قراءات ہیں یہ تو ابن مجاہد نے جمع کی ہیں، اس سے پہلے تو ہوتی نہیں تھی، غامدی صاحب فرماتے ہیں یہ پہلے تو ہے ہی نہیں سن، ابن مجاہد نے صحیح آگے جمع کی تھی نے۔ تو صحیح ان بیوقوفوں کا کیا علاج کرے انسان؟ بھائی ایک ایکیڈیمک ڈسپلن بنانا، اس سے یہ ہاں مطلب جی تو نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ صحیح آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی آپ جو اصول میں بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھ لیں، اس میں کنفیوز نہیں ہونا کبھی۔ صحیح جس چیز کا نام تصوف رکھا گیا یہ اصل ایمان میں سے ہے، اصل اسلام میں سے ہے، صحیح بعد میں ایکیڈیمک ڈسپلن بن گیا، اس کو تصوف کا نام دے دیا۔ میری صحیح بات کو سمجھ لیں، سمجھ لیں یہ کیا ہے تصوف، یہ چیز کیا ہے؟ ہر چیز کی، ہر ایگزسٹنس کی دنیا میں، اس مادی دنیا میں کتنی حالتیں ہو سکتی ہیں؟ میں آپ سے ایک آسان سا سوال پوچھتا ہوں، آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے بعد کبھی انشاءاللہ ابہام نہ رہے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ سے کراس کوسچننگ کر کے پوچھوں گا بار بار کہ مجھے بتائیں یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ آپ مجھے یہ بتائیں جی جی احسان کہ ایک چیز جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا میں، جس کا وجود ہے، وہ وجود کتنی حالتوں میں ہو سکتا ہے؟ کتنی طرح سے وجود ہوتا ہے ایک چیز کا؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی چیز ہے، مختلف کوئی حالتیں بھی بھی ہو چیز ہے، سکتی کوئی ڈیپینڈ نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہو، مینلی وہ کن 2 طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کی ظاہری حالتیں کیا ہیں، مثلا پانی جو ہے وہ کئی طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے، لیکوڈ میں، ٹھوس میں، گیس میں۔ یہ وہ میٹرک والی جو سائنس کی کتاب ہے نا، وہ والا کویسچن نہیں ہے یہ کویسچن ہے کہ اپنی اصل میں کوئی چیز، کوئی ایگزسٹنس، کوئی وجود کتنی حالتیں رکھتا ہے؟ دیکھتے ہیں آپ کا ذہن وہاں تک پہنچتا ہے کہ نہیں۔ نارملی لوگوں کا نہیں پہنچ پاتا، اسٹوڈنٹس کا، نارمل ینگسٹرز کا، حالانکہ بڑی آسان سی سامنے کی بات ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بس ختم ہو گئی بات، تصوف سمجھ میں آ گیا۔ سر یہ تو یعنی کوئی اگر آپ ایگزامپل دیں تو شاید بہتر میں سمجھ سکوں۔ مثلا میں ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، تو میں کتنی حالتوں میں ایگزسٹ کر سکتا ہوں آپ کے خیال میں ابھی جو یہاں پہ موجود ہوں؟ کیا
کوئی محمد یحییٰ چیمہ ایسا ہے جس کو آپ دیکھ نہ سک رہے ہو؟ نہیں، اور میرے سامنے تو بھی ایک ہی حالت ہے. یہی مسئلہ ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے تصوف سمجھ نہیں آتا. اچھا، میں ایک اور طریقے سے، ایک اور انداز سے یہ سوال کرتا ہوں. پہلی حدیث ہے نا بخاری میں، الاعمال بالنیات، جی جی صحیح ہے نا، متواتر حدیث ہے نا، اس حدیث سے تو انکار نہیں. غامدی صاحب کر دیں تو کر دیں، اور تو صحیح. کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. نہیں، بالکل بھی نہیں. الاعمال انما الاعمال بالنیات. بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر. تو نیت دیکھ سکتے ہیں آپ میری؟ نہیں. جان سکتے ہیں میری نیت آپ؟ نہیں. تو پھر میری کتنی حالتیں ہو گئی؟ ایک حالت عمل کی ہو گئی، ایک حالت نیت کی. یہ تو آپ کی حالت قلبی ہوئی نا. یہ تو نہ نہ میں نہ 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 یہ تو نہ میں نہ، نہیں میں دیکھ اپنی سکتا. اصل میں نہیں. ہاں، میں اپنی اصل میں ایک ظاہر میں ایگزسٹ کرتا ہوں، ایک باطن میں ایگزسٹ کرتا ہوں. ایک صحیح. محمد یحییٰ چیمہ وہ ہے جس کو آپ ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں، ایک محمد یحییٰ چیمہ کی روح ہے جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک احسان ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، ایک احسان کا باطن ہے، روح ہے جس کو میں دیکھ نہیں سکتا. یہ دو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. صحیح. یہ بات یاد رکھ لیں، ایگزسٹنس اپنی اصل میں دو ہے، دوئی ہے، دوئی ہے. ایک حالت ظاہریہ ہے، ایک حالت باطنیہ ہے. یہ صرف حالت نہیں ہے، یہ اصل ہے ایگزسٹنس کی. یہ جو میرا گوشت پوشت ہے، یہ جو ہڈیاں ہیں، یہ دانت، یہ زبان، یہ کان، یہ ناک، یہ آنکھیں، یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہیں، یہ سب جی جی ظاہر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک روح ہے جو باطن میں ایگزسٹ کرتی ہے. ایسے ہی جیسے میرا یہ چہرہ ایگزسٹ کر رہا ہے، میرے یہ ہاتھ ایگزسٹ کر رہے ہیں، ویسے جی جی ہی روح ایگزسٹ کر رہی ہے. صحیح. بالکل. اب میرا آپ سے سوال ہے، بڑا معصومانہ سا سادہ سا سوال ہے. جی جی انسان کے ظاہر کے لیے عبادات، انسان کے ظاہر کے لیے شریعت، انسان کے ظاہر کے لیے زبان سے کلمے کی ادائیگی، انسان کے ظاہر کے لیے حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، تلاوت کلام اللہ، جی جی انسان کے ظاہر کے لیے یہ ساری ظاہری اعمال، تو انسان کے باطن کے لیے کیا ہے؟ انسان کے باطن کے لیے اللہ نے کچھ نہیں رکھا. آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی بالکل. ہاں جی. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ تصویر بھی دوبارہ آ جائے گی، وہ تھوڑی رکنا شروع ہو گئی تھی تو میں نے کہا اس کو ریفریش کر لوں. جی جی آپ یہ بتائیں احسان کہ میرے ظاہر کے لیے، آپ کے ظاہر کے لیے یہ عبادات، تو باطن کے لیے اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا. نہیں، بالکل احکامات ہیں. اچھا، اقرار باللسان ہے تو تصدیق بالقلب ہے، تصدیق خشوع و بالقلب خضوع ہے، ہے، بالکل یہ ساری الخشوع فی چیزیں ہیں. الصلاۃ. جی جی بالکل یہ ساری چیزیں، احسان فی العبادہ، ساری چیزیں ہیں نا. ہاں جی. جی جی اچھا، تو یہ جو ظاہری احکام لاگو ہوئے مجھ پہ، ان کو تو آپ نے کہہ دیا شریعت. تو جو باطن کے احکام لاگو ہوں گے ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ان کو بھی شریعت میں ہی داخل ہوں گے. شریعت تو باطن سے تو کلام نہیں کر سکتی نا. شریعت تو باطن سے کلام نہیں کرے گی. اب ایک شخص ہے وہ قتل کرتا ہے، قاضی کے پاس آپ لے کے جائیں گے، وہ کہیں گے جی میری نیت بڑی چنگی سی جی استاد جی، میری نیت انی چنگی سی کہ میں تو انو دس نہیں سکتا، تے میری نیت قاضی صاحب تسی ویکھ نہیں سکتے، لہٰذا تسی مینوں سزا بھی نہیں دے سکتے. قاضی اس کو کہے جی بالکل صحیح ہے، نیت تیری اسی نہیں ویکھ سکتے، تیرے قلب دی حالت نہیں اسی ویکھ سکتے، جا تو آزاد ہیں.
یہ کہے گا اس کو قاضی؟ نہیں، وہ تو ظاہر پہ ہی حکم لگائے گا. حکم تو ظاہر پہ لگتا ہے نا، شریعت تو ظاہر پہ لاگو ہوگی. تو پھر جی جی ظاہر کو تو آپ نے شریعت کہہ دیا، تو یہ نیت وغیرہ جو ہے، یہ جو قلب ہے، یہ جو روح ہے، اس کو آپ ظاہر کیسے کہیں گے؟ اس ہاں کو تو جی، آپ یہ تو پھر ظاہر نہیں ظاہر کہہ نہیں سکتے. ہوگی. جی جی. یہ تو ظاہر نہ ہوا نا، یہ تو ہاں جی باطن ہوا. تو باطن کو آپ کیا کہیں گے پھر؟ ہاں جی، باطن کا بھی کوئی اس میں کوئی ٹاپک یا سبجیکٹ ہونا چاہیے. آپ باطن کو چلیں، آپ باطن کو طریقت نہ کہیں، آپ تصوف نہ کہیں، لیکن کچھ تو کہیں گے نا. جی جی. کچھ تو آپ کہیں گے نا باطن کو. ہاں جی. تو یہ بات ہے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. جی جی. اب ظاہری طور پہ آپ پہ شریعت لاگو ہے، شریعت کے احکام ہیں. باطنی طور پہ بھی رب نے آپ پہ احکامات لگائے ہیں. تزکیہ کیا ہے؟ قرآن میں یہ جو آیت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی آیات، اور آپ کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور آپ کو سکھلاتے ہیں کتاب اور حکمت. اب جی جی. میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس آیت میں دو چیزوں، کیونکہ قرآن دیکھیں نا کسی اور کو سمجھ میں ہی نہیں آیا، چونکہ صرف غامدی صاحب کو اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سمجھ میں آیا. اب جی جی. غامدی صاحب استاذ ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب امام ہیں. سو ابو حنیفہ تے وہ جوتیاں گاڑتا سی. جی احمد بن حنبل صاحب وہ مچھیرے سن نا، احسان مچھلیاں ویچتے سن، ہے نا، مچھلیاں دی دکان سی انہوں نے، اچھا. مچھی ویچتے سن. نہیں اچھا، مجھے پتہ نہیں، میں ذہن میں نہیں آ رہا کچھ، شاید اغلباً وہ امام قرطبی، وہ میرا خیال ہے وہ دودھ دہی کی دکان گوالے تھے شاید، وہ مجھوں کے نا ایسے وہ نکال کے تو صبح صبح جا کے تو دودھ بیچے. استاذ تو غامدی ہے نا، امام تو انجینئر بھائی ہیں. یہ تو لوگ سارے یہ تو دودھ دہی بیچتے تھے، سر جتیاں گاڑتے سن، دودھ یہ دہی. جو حوال ہے یہ یقیناً آپ نے مرزا صاحب کی کسی کتاب سے اقتباس کیا ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی، مرزا صاحب کی جو علامہ فہمہ صاحب، میں کہتا ہوں دیکھیں پوری ہماری تاریخ میں قرآن کو کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکا نا بیٹے. قرآن تو کسی کو آئے ہی نہیں، نہ کوئی پڑھ سکا. امام کعبہ تو غلط پڑھتے ہیں قرآن آج تک. تو اچھا. پھر ظاہر ہے صرف انجینئر بھائی تو پیر بھی ہو، استاذ بھی ہو، معلم بھی ہو. میرا صحیح ہے. پھر یہ سوال ہے نا اساتذہ سے، ان استاذوں سے، کہ اس جی جی. آیت کے اندر ایک تو مجھے تزکیہ کی تشریح فرما دیں، اور دوسرا مجھے بتائیں حکمت کیا ہے، اور دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے، بونگیاں نہیں مارنیاں. تہاڈی بونگیاں سن کے نا کان پک گئے نے. بونگیاں انہوں نے رکھو جہے میٹرک فیل نے، ایف اے ایف ایس سی کے بچے نے جہے، جنہوں نے کھ نہیں آتا نہ جانتا، اردو بھی نہیں بول سکتے، پف کہتے ہیں جہاں پی ایف نو جہے پف کہتے ہیں نا، انہوں واسطے رکھو صحیح بونگیاں اپنیاں. سے صحیح. گل دلیل نال کرو، دلیل دیو کوئی کہ جی حکمت کیا ہے جو سکھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس آیت میں دیکھیں تزکیہ، تزکیہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اب یہ ایک بحث ہے. پھر حکمت کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، کتاب تو سکھائی، کتاب کی تعلیم تو دی. الکتاب والحکمہ، ساتھ حکمت بھی تعلیم فرمائی. یہ حکمت کیا ہے؟ اسی صحیح. طریقے سے قرآن کی آیت ہے، اذ ظلموا انفسہم جاؤک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں. پھر آپ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتے ہیں اور یہ بھی استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے احسان، آپ گناہ کر لیں تو آپ کو کہیں جا کے معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. تو پھر اس آیت کا مطلب دس دو منو، اس کا کیا مطلب ہوا کہ جا او کا، کہ نبی آپ کے پاس آ جاتے ہیں جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں. او بھائی کار پہ آ کے معافی منگن، توبہ استغفار جہاں بیٹھے ہوئے وہاں کر لیں. صحیح.
آپ کے پاس کیوں آ جاتے ہیں؟ اچھا اب یہ سارے سوالات ہیں، دیکھیں میں جو جمع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جواب دوں گا. غامدی کی طرح نہیں ہوں میں، استاذ غامدی کی طرح یا انجینئر بھائی کی طرح کہ سوالات صرف کرے، کیونکہ جواب تو آتے نہیں ہیں، صحیح. جواب تو آتا کوئی نہیں ہے، تو سوال ہی جی صرف کر سکتے ہیں، سوال کرتے ہیں. سب سے جو مین آیت ہے نا جس پہ ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے آیت استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. جن لوگوں نے کہہ دیا نا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پہ جم گئے، مستقیم ہو گئے، اس پہ استقامت حاصل کر لی، بیٹے یہی تصوف ہے. بس اس کو آج دنیا تصوف کے نام سے جانتی ہے. جیسے آپ اپنی ظاہری نشو نما کے لیے ظاہری اعمال کرتے ہیں، ویسے ہی اپنی باطنی نشو نما کے لیے آپ کو باطن کی طرف دھیان دینا پڑتا ہے. وہ دھیان کس نے دیا؟ سب سے پہلے سب سے بڑی شخصیت جنہوں نے دھیان دیا، تزکیہ فرمایا، اور جو سب سے بڑے صوفی وہ کون؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی بالکل. تصوف سیکھنا ہے اگر کسی نے، وہ بھائی ان کی سیرت پڑھے. میرے نبی کے گھر میں آپ دیکھیں، اگر میرے نبی چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ساری دنیا کا مال اور متاع جمع نہ ہو جاتا آپ کے قدموں میں؟ جی بالکل ہو سکتا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر رئیس ابن رئیس نہیں تھے؟ جی جی. ان سے تحفے تحائف نہیں لے سکتے تھے؟ کیا تھا جو وہ نہیں دینے، کیا چیز تھی جو وہ قربان نہیں کرنا چاہتے تھے نبی پہ؟ تو میرے نبی کے گھر میں فاقے یار شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدہ کائنات اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ کیا اوتھینٹک روایات میں، صحیح روایات میں نہیں آتا کہ پانی سے روزہ کھولتے تھے؟ ہاں جی. کس لیے؟ کیوں؟ تاکہ باطن توانا ہو، تاکہ روح کو تقویت ملے. کیسے؟ پانی سے روزہ رکھا، مولا علی کو تھوڑا سا کام ملا ایک یہودی کے پاس، وہ جو کچھ ملی، کہا کہ اس کو پیس دو تو میں تمہیں کچھ جو ہے وہ اس کے عوض جو ہے وہ اجرت دے دوں گا. تو آئے تشریف لائے اپنی زوجہ کے پاس، سیدہ کائنات کے پاس، وہ دیا انہوں نے، وہ پیس کے دیا، پیسے ملے، بازار سے کھجوریں لے آئے. سارا دن کا فاقہ ظاہر ہے، روزہ تھا، روزہ بھی پانی سے رکھا ہوا. شام کو صحیح. افطار کے وقت وہ کچھ کھجوریں اور کچھ ایک دو چیزیں، شاید خبز کچھ ہوگا، کچھ جو بھی ان پیسوں سے ملا ہوگا، وہ رکھا دسترخوان پہ. تو باہر مانگنے والا آیا، ہائے ہائے ہائے، اس نے آ کے آواز دی، اس نے کہا اللہ کے نام پہ. اوہو، تو پھر یہ مولا علی کے گھر کا یہ طریقہ تو نہیں کہ محبوب کے نام پہ کوئی مانگے تو خالی ہاتھ لوٹ جائے. تو دے دیا اٹھا کے. صحیح. یہ ہے تصوف، یہ ہے اسپرچوئلزم، یہ ہے صوفیزم. اور کیا صحیح. ہے؟ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصلاً کیا ہے؟ یہ ہے نافذ کرنا ظاہری اعمال کو اپنے روئیں میں، نافذ کرنا اس کو اپنے ویلیو سسٹم میں، اب انٹرنلائز کرنا. ایک آپ کو ویلیو مل گئی، جھوٹ نہیں بولنا، وہ ویلیو تو آپ کو مل گئی. اب آپ جھوٹ نہیں بول رہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا، لیکن اصلاً وہ آپ کے دل میں نہیں اتری چیز. تو یہ اسپرچوئلزم کا کام ہے کہ وہ دل میں اتارے. آپ جھوٹ بولنا فقط اس لیے نہ چھوڑیں کہ رب نے حکم دیا ہے، آپ جھوٹ بولنا اس لیے چھوڑیں کہ اس سے آپ کو نفرت ہو جائے، اصلاً وہ آپ کے رگ و پے کا حصہ بن جائے. سچ بولنا، صدق، یہ تصوف کہلاتا ہے. صحیح. یہ عمل، اب میری بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے مجھے ٹوک دینا، اسی وقت مجھ سے سوال کریں. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آگے چلتے ہیں، ورنہ ہم رک جائیں گے یہاں پہ. جی جی بالکل، اٹ میک سینس. بالکل آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے. جو شریعت ہے نا، شریعت
ظاہری شریعت اس کو باطنی طور پہ اپنے اندر سمو لینا. نماز میں کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم فقط اس لیے نہ پڑھنا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں, سمجھ کچھ آ نہیں رہی, ذہن میں وہی ہے یار ہونے جا کے میں گرل فرینڈ نو کال کرنی, فیس ٹائم میرا جو ہے وہ گرل فرینڈ کے ساتھ. صحیح. اس عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ کیا قرآن میں نہیں آتا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس کا ترجمہ یہ غامدی جیسے مولویوں نے کر دیا جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں. نماز وہ بھائی مسلین کی بات ہو رہی ہے, 5 وقت کے نمازی کی بات ہو رہی ہے. جی جی. اس نمازی کے لیے وعید ہے جو وہ نمازیں بھی ایسے پڑھتا ہے جیسے نہیں پڑھ رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں احسان کا درجہ حاصل کرو. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاحسان فی العبادت ان تعبد کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسے عبادت کرنا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, ایسے عبادت کرنا کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہاں تک نہیں ابھی پہنچ سکے تو کم از کم یہ کہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین, آپ سمجھیں اس کو آپ کے قلب پہ وارد ہو, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم یا رب ولا الضالین. سمجھ کے پڑھے نا بیٹے, اتنی بھاری صورت ہے سورہ فاتحہ, اتنی بھاری صورت. قلب سے دل سے پڑھے نا, جی جی. سوچ کے سمجھ کے پڑھیں, فیل کر کے پڑھیں, یہ تصوف ہے. صحیح. یہ ہے باطنی رخ اس ظاہر کا. ٹھیک تو ہو یہ گیا. تصوف ہے سارا, یہ اصل بات ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر, یہ جو قصے کہانیاں یہ جو بونگیاں مارتے ہیں جی جی. حضرت غامدی اور ان کے پیروکار یعنی انجینئر بھائی. جی جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے بیٹے کہ ریلیجن کے کس حصے میں کنکاکشنز نہیں ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا تفاسیر اسرائیلیات سے بھری پڑی نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں. آپ نے تفسیر طبری کا مطالعہ کیا ہے 70 جلدوں میں؟ آپ کبھی شروع کریں اس کو, اللہ کا نام لے کے پڑھیں, آپ دنگ رہ جائیں گے. ایسی اس کے اندر بونگی ہیں. اچھا. وہ قرطبی ماموں قرطبی ماموں قرطبی جڑے نے اے اپنا کی ہوتا نا ہے پلاسٹک دا کاروبار کرتے سن. ٹاؤن شپ اچھا. دے باہر ریڑھی لائی ہوندی سی انہوں نے. ہاں لوکی دستے نے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے واقعہ سنا ہے, کہتے ہیں کہ وہ باہر نا پلاسٹک دی ریڑھی لا کے کھلوتے ہوں سن. شاپر نہیں ہوندے, وہ شاپر تے برتن, وہ چمچے. ماموں قرطبی ماما جی. اچھا. صحیح. کیونکہ قرآن تے تو پتا آندا نہیں سی انہاں نوں, تفسیر ایویں 70 کی جلداں دی پتہ نہیں کس طرح لکھ گئے. قرآن تے اچھا. صرف تانوں پتہ ہے انجینئر بھائی نوں آندا ہے, یا صرف جڑا غامدی صاحب نوں سمجھ آئی ہے, ہور تے باقی تے کسی نوں بھی نہیں سمجھ آ سکیا. صحیح. تو ماموں قرطبی کی تفسیر آپ اٹھا کے پڑھیں تو آپ اس میں دنگ رہ جائیں گے. ایسی بونگیاں ہیں, شتیحات, اسرائیلیات, بونگیاں, یبلیاں. اچھا ابن کثیر انہاں دا بابا
बाबाए इंजीनियर, जी, जी। वो इब्ने कसीर की आप तफसीर उठा के पढ़े, वो इसराइलियात से भरी पड़ी है। सही। अब तफसीर में, अच्छा ये ना देखें, कैटेगरीज है ना, ये एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, कुछ मुफस्सिरीन हैं, कुछ फुक़हा हैं, कुछ मुहद्दिसीन हैं। जी, जी। वो इन जैसे तफसीर लिखने वाले वो अपने को ही फ़कीह बन जाते सन। अब इमाम जस्सास ने अहकामुल कुरान लिखी तो फ़कीह थे, फ़िक़्ह में उनका फ़िक़्ह था, तो उन्होंने कुरान की तफसीर की है फ़िक़्ह के हवाले से। तो ये मामू कुर्तुबी जिन्हें विचैमी अपने को यबलियाँ मारते रहते सन, फ़िक़्ह के मसाइल अपनी तरफ से डिस्कस करते रहते थे। इमाम कुर्तुबी को उठा के देख लें आप इब्ने कसीर को उठा के देख लें, आप यार शियों की किताब, आप कुम्मी तफसीर कुम्मी को उठा के देख लें, शिया आज तक नाटते फिरते हैं। जो आज सिका आलिम है ना शिया के, वो जान छुड़ाते हैं तफसीर कुम्मी से। अच्छा। आप कभी उनकी तफसीर कुम्मी पढ़ ले, हो मौजा। अच्छा। ऐसी उसके अंदर बोंगी है, आला नस्ल की, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसी बोंगी। सही। तो अब ये मुझे बताएं आप क्या मुफस्सिरीन के यहाँ, अच्छा ये तो सिर्फ तफासीर हैं, मलाहिम उठा के पढ़ें, आप मगाजी उठा के पढ़ें, कुतुब सीयर उठा के पढ़ें, बोंगियाँ आला दर्जे की। ओ भाई सारा कुछ छोड़ें, मैंने आपको बुखारी के अंदर मुनकरात नहीं दिखाए। हाँ जी। आपकी मेरी बात हो चुकी है, बुखारी अपनी किताब के अंदर मौजू मुनकर हदीस नहीं लाए। जी, जी, बिल्कुल। बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, सहा सित्ता कुतुब तिस्सा में नहीं है, मुस्नद इमाम अहमद में नहीं है, मुवत्ता इमाम मालिक में नहीं है, जी, बिल्कुल। तिरमिज़ी में नहीं है, है जी, ना? जी। तो यार काफी में नहीं है, काफी भरी पड़ी है बोंगियों से, मनाकीर से, दुआफा से। मन ला यहदुरु अल फ़क़ीह में इसमें बोंगियां नहीं है, बोंगी दर बोंगी है। जी, जी। अच्छा ये है सारा, तो क्या करें, सारी की सारी तफसीर को उठा के फेंक दें, सारी की सारी हदीस को उठा के फेंक दें, मलाहिम को, मगाजी को, कुतुब सीयर को फेंक दें? बोले बताएं। नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं करता, ना कर क्यों सकते। क्यों नहीं करते हो फिर? जब तसव्वुफ के साथ ऐसा कर सकते हो, इतनी जुर्रत तुम्हारी, जब तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम जैसी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, बोड़े छोटे छोटे तुम्हारे छोटे छोटे कद, शेख अकबर पे बात करते हो तुम, तुम्हारी औकात, तुम्हारे बाप ने कभी नाम नहीं सुना होगा अरबी का, शेख अकबर की अरबी पढ़ने की औकात तुम्हारी, और शेख अकबर की फुसूसुल हिकम पढ़ने की औकात है तुम्हारी? तुम्हारे बाप भी नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे जो इल्मी अब्बे हैं ना, बापे, उनकी भी औकात नहीं कि वो फुसूसुल हिकम पढ़ सकें। चैलेंज है मेरा, तुम्हारे और तुम्हारे बापों को, जितने भी बाप हैं तुम्हारे, चैलेंज है, 2 सफ़े फुसूसुल हिकम के पढ़ के सुना दो कैमरे पे, मैं दाढ़ी मूंड दूंगा अपनी, जाओ। सही। तुम्हारी औकात, तुम्हारी औकात, अरबी से शगफ नहीं है, अरबी आती जाती नहीं है, सेकंड हैंड थर्ड हैंड नकाल हो तुम, तर्जमे पढ़ के, तर्जमों के तर्जमे, तर्जमों की तफसीर पढ़ के तुम भौंकते हो। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम शेख अकबर पे बात करो? फुसूसुल हिकम, आपने नाम तो सुना होगा, एक बहुत बड़ी किताब है तसव्वुफ की। जी, जी। उसके अंदर जो फलसफियाना अभास हैं, मुबाहिस हैं, तो बड़े बड़े जो एकेडमिक्स हैं वो नहीं पढ़ पाए आज तक, वो आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए। इनकी औकात
کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تو شے انجینئر تو شے ہی کوئی نہیں. انجینئر کی بیچتا یا غامدی کی بیچتا. ذات دی کوڑ کلی تے شتیرا نو جپے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اپنی ذات کڑتن ہوئے تے مشری نال نہ لڑیے. کوئی دیکھ کے نا بندہ کوئی دیکھ کے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ان لوگوں کی بونگیاں جو ہے نا وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کو سیریس لیں. اگر شتیہات کی بات تم کرتے ہو, کیا تفاسیر کی کتب اسرائیلیات سے بھری نہیں ہے؟ کیا ملاحم اور مغازی میں اور کتب سیر میں منکرات نہیں ہے؟ کیا کتب احادیث میں منکرات موضوعات نہیں ہے؟ بھری نہیں پڑی؟ اگر کچھ شتیہات کی بنیاد پہ تصوف سے کو تم ڈسکارڈ کر رہے ہو پورے کے پورے کو, تو کرو پھر تفسیر کو بھی اٹھا کے پھینکو باہر, پھر حدیث کو بھی اٹھا کے باہر پھینکو, پھر ملاحم مغازی اور سیر کو بھی اٹھا کے باہر پھینکو. ہاں جی. شتیہات ہیں تصوف میں کہ باب میں شتیہات ہیں, دکانداریاں ہیں, بکواسیات ہیں, بونگیاں لوگوں نے داخل کی ہیں. خود بڑے بڑے جو صوفی تھے انہوں نے بونگیاں ماری ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھائی امام قرطبی چھوٹے مفسر ہیں, چھوٹے جو ہیں وہ مفسر ہیں. امام طبری چھوٹے مفسر ہیں, انہوں نے بونگیاں ماری ہیں. امام طبری کی کسی دن امام طبری پہ رکھ لیں آپ پوڈ کاسٹ میرے ساتھ, میں آپ کو ان کی ایسی ایسی بونگیاں دکھاؤں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے, جیسے آپ پہلے بھی پریشان ہو چکے ہیں کئی دفعہ. جی جی. آپ کہے گی یار سر اے گل کہہ گئے انہوں نے پیتی سی, ہوش چ نہیں سن امام طبری, مطلب کی ہے سوٹا لایا ایسی کچا کرتا پی کے کہہ رہے. ایسے آپ حیران ہو جائیں گے. تو اٹھا کے باہر پھینک دو تفسیر کو, کہو گے ایسی نہیں مانتے. منکر بن جاؤ نا, قرآنی بن جاؤ, منکر حدیث بن جاؤ, منکر تفسیر بن جاؤ, پھر تو ہم مان لیں گے. پھر تو ظاہر ہے پھر تو تم تصوف کا بھی انکار کرو گے نا. لیکن ان سارے منکرات پہ, ان ضعفاء پہ اپنے باب بخاری نو کہا نا, بخاری تو شاہی کوئی نہیں. حدیث دکھائی تھی نا میں نے وہاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں ہو گئے بیچ بازار کے, معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, تے جی چک جی. کے باہر سٹ پھر بخاری نو, چک کے باہر سٹ صحیح بخاری نو, اپنے اگے ماما تری ہوں تو. یہ شتیہات نہیں ہے. انہوں نے بھنگ پیتی سی بخاری صاحب نے, وہ بھنگ دا نشہ کرتے سن تے شیخ اکبر چرس دا نشہ کرتے سن. او بھائی جی شیخ اکبر نشہ کرتے سن تے شتیہات انہوں نے کیتیاں, تے پھر امام بخاری بھی نشہ کرتے سن, وہ بھی شتیہات کہہ گئے نے, وہ تو حل نہیں آندے. صحیح. بھائی ان کی زبان میں جواب دے رہا ہوں نا. جی جی. میں بھی بیٹے میں نے کسی سے کیا لینا دینا ہے. مجھے تو کئی لوگوں نے اپنی پوڈ کاسٹ پہ بلایا, میں نے ہاتھ جوڑے ان سے, میں نے کہا سر آپ رہنے دیں اس چیز کو, لوگ سمجھیں گے کہ میں آپ کی پوڈ کاسٹ پہ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ویورشپ چاہیے. میں نے کسی سے کیا لینا دینا, میں ویورشپ کے لیے بیٹھا ہوں یہاں, یا میں کسی سے ڈرتا ہوں یا میں کسی سے لینا ہے کچھ. جے وہ من کرن نہیں بیٹھے, میں من کرن بیٹھا تھے. ڈرنا میں تو کیا پدی اور صحیح. کیا پدی کا شوربہ. اتستطيع ان تتكلم باللغه الفصحى العربيه؟ ہاں تینوں تو میری گل ہی نہیں سمجھ آئی ہونی. گل کی کرے بندہ. صحیح. تو بات یہ کرنے کی کہ عجیب بے وقوفوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. وہ جیڑا نشہ تسی کہندے ہو شیخ اکبر, یہ کہندا ہے نا کہ شتیہات نے جی بونگیاں ماریاں نے, نشہ کردے سن جی, بھنگ پیتی ہوئی سی, تے ایہی بھنگ تیرے بابے نے پی کے وہ ریانی والی حدیث کٹ دیتی. ایہی بھنگ بخاری پیندا سی. اور ماما جیڑی بھنگ تو شیخ اکبر نو پلائی ہے, وہی بھنگ تیرا بابا بخاری پیتا سی. وہ نہیں تینوں دکھدا, وہ نہیں نظر آندا تینوں. صحیح. تم ریلیجن میراث میں لے کے آئے ہو.
کہ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੌਮੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ہے جی. او بھائی اگر تم نے شتیہات کی بیس پہ ایک پورا ٹریڈیشن جو ہے اس کو ڈسکارڈ کرنا ہی ہے تو پھر ڈسکارڈ کرو. پھر حدیث کو بھی ڈسکارڈ کرو, پھر تفسیر کو بھی ڈسکارڈ کرو, ملاحم کو, مغازی کو, کتب سیر کو. یہ پورے کا پورا ٹریڈیشن اسلام کا یہ ڈسکارڈ ہو گیا, ختم ہو گیا, کیونکہ اس میں شتیہات ہیں, منکرات ہیں, ضعفاء ہیں. جہاں تک بات ہے دکانداریوں کی, صحیح. بالکل ہیں, بالکل دکانداریاں ہیں. لوگوں نے دکانداریاں جو ہیں وہ چمکائی ہیں. لوگوں نے ریلیجن کو جنرلی ریلیجن کو لوگوں نے احسان پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. بالکل. رب کا نام بکتا نہیں ہے بازاروں میں, بتائیں. جی بالکل بکتا. رب کا نام بکتا ہے. وہ میرے بھائی خطبہ بکتا ہے, وہ نہیں بکتا. آج نکاح خان کو بلا کے دیکھ لیں گھر اپنے, آیات کو بیچے گا وہ آپ کے پاس آ کے 10,000 روپے کے لیے, 15,000 کے لیے. آپ کے گھر جو قاری پڑھانے آئے گا وہ قرآن کی تعلیم کو بیچ رہا ہے نا. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, میں کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, لیکن ریلیجن جی بکتا ہے, ہمیشہ سے بکا ہے. تو یہی چندے والی دکانداریاں, اب یہ جھاڑ پونچھ تعویذ, یہ تو اس کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اصل میں. سب سے بہتر تو ہے خود قرآن پڑھنا. آپ بیمار ہیں خود پڑھیں, یا آپ کا بیٹا پڑھے, بیٹی پڑھے. کسی کو بلا کے پڑھوانے سے کیا ہوگا؟ تعویذ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ لکھ کے کسی چیز کو گلے میں ڈال لینا, اس سے کیا ہوگا؟ قرآن کو فقط برکت کے لیے جیب میں رکھ لینا, اس سے کیا ہوگا؟ کرامت, صحیح. کرامت, کرامت تو صرف نبی کی ہوتی ہے بھائی. معجزہ تو صرف نبی کا ہوتا ہے, یا نبی کے حکم سے کسی کا ہو سکتا ہے جس کو وہ حکم دے, جیسے سلیمان علیہ السلام کے وہ دربار میں اس شخص کا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس کے علاوہ تو معجزہ ظہور پذیر نہیں ہوتا نا. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ نے جیسے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے, اس کے خلاف کوئی چیز خلاف عقل تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو صرف انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیز دیتا ہے, یہ بخشتا ہے تاکہ حجت قائم کر سکے, بس. ہم صحیح. لوگوں نے کرامات بنا چھوڑی ہیں. فلانے جی بزرگ نے, انہوں نے انج کیتا تو انج ہو گیا, پانی تے ٹرنا شروع ہو گئے جی, تو انہوں نے نہر, تو پھر ہم ظاہر مذاق ہوگا. جو ہم لوگوں نے خود ہی انجینئر محمد علی مرزا اور یہ غامدی صاحب جیسے لوگوں کو لب کشائی کا موقع دیا ہے, ان کو زبانیں کھولنے کا ہم لوگوں نے خود موقع دیا. بونگیاں مارنیاں شروع کر دیتی ہیں, وہ جی پانی دے اتنے ٹر پے جی, وہ جی مرشد نے کی اپنا غوث اعظم نے جناب وہ پوری ڈب گئی سی جان جیتے انہوں کاٹ دیتا سمندروں. صحیح. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی آپ بنیاد الطالبین پڑھیں, دیکھیں ان کی تعلیمات کیا ہیں, انہوں نے کیا بتایا ہے, انہوں نے کیسے کہا ہے کہ دل کی حالت کیسے, اس کی طرف کیسے نظر کرتے ہیں, اس کو کیسے قابو کرتے ہیں. اپنے دل کو اتنا جمال ہو کہ نہ کسی خوشی سے کوئی فرق پڑے, نہ کسی غم سے کوئی فرق پڑے, صحیح. صرف رب کی طرف اپنی نظر رکھو, صرف رب سے جو ہے مانگو. انتم الفقراء, اللہ قرآن میں کہتا ہے تم تمام لوگ, تمام انسان اور جن و انس, تم فقیر ہو رب کی ذات کی طرف. بس اس طرف لو لگاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محور بناؤ عشق کا, اور اس طرف لو لگاؤ جو تعلیمات ہیں میرے رب کی نبی کے تھرو صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچی, ان کو اپنے اندر رچاؤ. یہ تصوف ہے, اس کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے آپ تصوف کے ٹریڈیشن کو. اس میں شتیہات ہیں, بے شمار ہیں, لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ یہ سارے کا سارا ٹریڈیشن اٹھا کے باہر پھینک دیں. ان لوگوں صحیح. کو پتہ ہی نہیں نا, پتہ ہی نہیں. بناقد ہے, چھوٹے چھوٹے ذہنیت ہے, تعلیم اور تعلم تو ہے نہیں. ان کو کیا پتا کہ ہارورڈ میں, کیمبرج میں, آج دنیا کی یونیورسٹیز میں جب اسلام کا انٹلیکچوئل سائیڈ آتی ہے, انٹلیکچوئل کانسیپٹ آتا ہے, تو پڑھائی تصوف جاتا ہے, کیونکہ فلسفہ تو ہے ہی اس میں سارا.
فتوحات مکیہ، فصوص الحکم، بنیاد الطالبین آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو کیا ہے؟ فلسفے سے بحث ہے بیسیکلی. وحدت الوجود، وحدت الشہود کیا ہے؟ فلسفیانہ ابحاث ہیں. یہی انٹلیکچوئل ہمارا ٹریڈیشن ہے. جی جی وہ چیزیں جو شتیہات ہیں، وہ چیزیں جو بونگی ہیں، ان کو ڈسکارڈ کر دیں. ان میں سے جو اچھی چیزیں، اچھی باتیں ہیں وہ لے لیں. جہاں تک آپ کا سوال رہا یہ جو کیٹیگرائزیشنز کریٹ کی، یہ سمجھانے کے لیے، اس بات کو ایک سکول کا درجہ دینے کے لیے کہ دیکھیں جیسے ہمارے ہاں ہر چیز کا ایک سکول ہے، ایک استاذ ہے، ویسے ہی باطن کا بھی تو کوئی استاذ ہونا پڑے گا نا. جی جی ظاہری طور پہ احسان آپ دیکھتے ہی ہیں نا کہ ہمارے ہاں ہر ڈسپلن کا ایک استاذ ہے نا. ریاضی کا ایک استاذ ہوتا ہے، ایک فزکس کا استاذ ہوتا ہے، بایولوجی کا استاذ ہوتا ہے نا بھائی. جی جی بالکل. میں بھی آپ کا گرافک ڈیزائننگ کا استاذ تھا نا. ہاں جی سر. تو ہر چیز کا استاذ ہوتا ہے، تو باطن کا کوئی استاذ نہیں ہوگا. صحیح. سوال ہے آپ سے، اس کا جواب تو دینا مجھے. جی جی سر بالکل. استاذ تو کوئی نہ کوئی آپ کو بنانا پڑے گا نا. ہاں جی. باطن کا بھی کوئی استاذ بنانا پڑے گا نا. وہ آپ کو سکھائے گا کہ بھائی ایسے آپ دل کی طرف نظر کریں، تھوڑا اس طرح سے جو ہے وہ آپ دل کو دیکھیں، تھوڑا اس طریقے سے آپ جو ہے احسان کے درجے کو پہنچیں. یعنی آپ کے درجے تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ بتائے گا نا وہ. جی جی ہاں احسان، آپ کے درجے تک پہنچنا ہم نے. آپ کا ماشاءاللہ اسم بھی احسان ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، اسم با مسمہ ہے. تو آپ کے درجے صحیح. کو پہنچنے کے لیے پھر ہمیں کچھ تگ و دو کسی سے پوچھنی تو پڑے گی نا کہ تگ و دو کیسے کریں. جی جی تو یہ ہے سارا معاملہ. تو امید ہے کہ کچھ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی، کچھ تھوڑا بہت. جی جی سر ماشاء اللہ آپ نے تصوف کی اصل کے بارے میں بڑا مدلل جواب دیا. ایک سیٹنگ اب آپ میرے ساتھ رکھیں جس میں ہم بات کریں کہ کیسے یوتھ جو ہے ہماری وہ تصوف کو آسان طریقے سے کیسے سمجھ سکتی ہے. کتب کون سی کا مطالعہ کرے، یا اساتذہ کے لیے کیسے کیا طریقے جو ہے وہ استعمال کرے. تو اس طرح کی ایک جو ہے نا آپ میرے ساتھ رکھیں نشست، وہ بات پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ کر لیں گے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو گیا. تو اچھا سر، اور کوئی سوال ہو فی الحال؟ جی ایک ضمنی سوال جی جی بسم اللہ. کہانیوں کے اوپر، کہ پھر تو آپ کا جو سٹینس ہے کرامت کے اوپر، پھر تو آپ مرزا صاحب سے ایگری کریں گے نا کہ وہ بھی کرامات کا انکار کرتے ہیں، آپ بھی انکار کر رہے ہیں اولیاء بیٹے اللہ کے بھی. میں نہیں، اولیاء اللہ دیکھیں یہ پھر یہ ایک اور طرف موضوع چلا جائے گا. تصوف کا کوئی ڈائریکٹ تعلق اولیاء اللہ سے نہیں ہے. یہ پیری مریدی والا جو کام ہے نا، یہ اصلاً یہ تصوف کا موضوع نہیں ہے. صحیح. اساتذہ جن کو آپ تلاش کرتے ہیں ان کو آپ پیر کہہ لیں اپنا، ان کی آپ بیعت کر لیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے استاذ بن گئے. بس اصلاً یہی ہے، اتنی سی بات ہے. باقی آپ کہیں جی وہ فلانا ولی اللہ، آپ کو کیا بتاؤ ولی اللہ تھے کہ نہیں تھے. اب آپ علی حجویری کے بارے میں مجھ سے آج پوچھیں کہ جی وہ ولی اللہ تھے، بھائی میں انہوں نے ویکھے ہی نہیں، میں کدی ملے ہی نہیں انہوں نے نال، منو کی پتا. کہتے ہیں کہ بڑے نیک تھے اللہ کے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہوں گے، لیکن ان کی قبر پہ اس طرح مزار بنانا یا مجاور بن کے بیٹھ جانا، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے اسلام میں. نہ ہی کہ مزارات کا کوئی تصور ہے، نہ کوئی. یہ تو دیکھیں اصلاً یہ اصل نہیں ہے اسلام کی. یہ تو وہی قصے کہانیاں بر صغیر پاک و ہند کا کلچر ہے. اس میں مجھے نہیں پتا میں کس سے اتفاق کر رہا ہوں یا کس سے اختلاف کر رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. پھر یہ دیکھیں نا جو قصے کہانی ہیں، کرامات. اب بندہ پوچھے پانی تے ٹر پہ جی جانج جناب زندہ کر چھڈی یار، یہ کوئی کرامت ہے جس کا میں اقرار کر سکوں؟ اور اگر ہو بھی، اگر فار ایگزامپل ہو بھی، اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس سے احسان آپ کو اور مجھے کیا فائدہ ہے؟ صحیح. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں جی کوئی جی وہابی نہیں بن رہا، یا میں کوئی انجینئر بھائی کا شاگرد نہیں بن رہا. ویسے تو وہ استاذ ہیں، پوری آپ کو پتہ ہے عالم اسلام میں صرف وہی ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور قرآن سمجھتے ہیں جو. لیکن پھر بھی میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ان کا شاگرد بن سکوں.
शागिर्द صحیح وہ کیا کہتے ہیں، شاگرد رشید نہیں، شاگرد غیر رشید. تو میں وہ نہیں بن رہا، نہ ہی وہابی بن رہا ہوں، لیکن بہرحال میں جو حق کی بات ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کرامات وغیرہ یہ کیا ہے؟ یہ تو اس کا تو تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، مان بھی اگر لیں، مطلب نیسسریلی نہ میں انکار کر رہا ہوں نہ اقرار کر رہا ہوں، میں انڈیفرنٹ ہوں، کیونکہ اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح مجھے کیا فائدہ ہے جی؟ انہوں نے نہر چوں اپنا دریا چوں ڈبی ہوئی جنج کٹ دیتی، غوث اعظم نے ٹھیک ہے جی کٹ دیتی ہوئے گی، پھر میں کی کرا ہوں؟ پھر میں کی صحیح کرا ہوں؟ وہ منو تو یہ دسو نا غوث اعظم نے کی کیا سی کہ میں کی کرا؟ منو تو انہوں نے تعلیمات دسو نا، وہ تمہیں جی پتا جی نہیں. 11ویں شریف تے تواڈے پیر ہوئے گئے نے، 11ویں شریف دا ختم بھی تسی دلاؤ گے، اے تمہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کی سی کہ بھئی اے کرو. جی جی کمال ہو گئی یار، کمال ہو گئی. صحیح سب تو بڑے پیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں دی سیرت پڑھو، ویکھو انہوں نے کی کیا ہے. قرآن چ آیا نا اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. ان کی ذات کا ایک ایک گزارا ہوا لمحہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ان کو جی اس جی ذات مبارک کے گزارے ہوئے لمحوں کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں. ٹھیک ہے غوث اعظم بھی ہون گے، بڑے ہون گے، اعظم غوث ہون گے، میرے نبی تو بڑے تے کوئی نہیں نا. ہاں جی بے شک نبی دے اگے تے کوئی شے نہیں نا. ہن میں کہوں ہاں گا تو جی پھر تسی کہو گے کہ جی انجینئر والی گل میں کر رہے ہیں. گل ایویں کہ نبی دے اگے تے کوئی بھی کوئی شے نہیں نا، ہور کون کی بیچدا ہے. ہاں جی تو نبی کی بات کو تو پڑھیں نا. یہ تو صحیح چیختے ہیں نا انجینئر بھائی. نبی کی بات کو پڑھیں، نبی کی سیرت کو پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا السلام محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ. جی جی یہ ہے اصل بات. تو ہوگی بھائی، کی ہوں گی کرامات، میں کیا کروں پھر؟ کیا کروں میں پھر؟ بتائیں. چندہ دوں آپ کو دے صحیح دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. اگر آپ نے یہ کرامات سنا کے دکانداری بنانی ہے تو بھائی ٹھیک ہے، ہر بندہ اتنے جڑا دکانداریاں بنا کے بیٹھا ہے ہر شے تے سناؤ منو کوئی ادھا کو گھنٹہ انہاں دی کرامات. شروع ہو جاؤ، وہ پیر صاحب دے کول آئے کہ یا غوث اعظم تواڈے الارے سن کشتی پوری دے اتے جنج سی تے او ڈب گئی نہر چ، او جوان سارے مارے گئے. پیر صاحب انج تے نہیں ہو سکدا. پیر نے کہا میرے کول آ رہے سن، او میری محفل شامل ہون آ رہے سن، او دریا دی اتنی جرت کہ انہیں نگل لیا. اے دریا اگل دے، او ساری جنج باہر آ گئی، زندہ ہو گئی. کہو سبحان اللہ. تے تسی ادھا گھنٹہ سناؤ تے پھر کہو جی او چندے دے بخت پئے نے تے 1000 روپیہ پا کے جاؤ تے ٹھیک ہے. انج تے انج ہی صحیح، کوئی گل نہیں، انج کر لینے. لیکن میں صحیح کیا کروں بھائی، اگر وہ انہوں نے جنج زندہ کر بھی دی تھی، although it is so stupid, I mean, sorry to use this word, but come on man. اسی وجہ سے ہماری یوتھ متنفر ہو رہی ہے. اتنی اسٹوپڈیٹی کوئی انتہا ہوتی ہے یار. کوئی وہ کیا کہتے ہیں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آپ ان کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں مناکیر. وہ سن لیں، وہ آپ کو لمحہ پا لیں. اگر وہ زندہ ہوتے نا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے جی پا جی لمحہ لینا سی جڑا تسی کر رہے ہو انہوں دے نام دے نال. اج صحیح انہوں نے کہنا سی میں اپنی ساری زندگی تقوی پرہیزگاری چ گزاری ہے اس واسطے کہ تسی جڑا کلچرل رسومات بنا لو، تے تسی جڑا وہ اے ٹکوسلے بنا لو، تے اے دکانداریاں بنا لو. یار صحیح دیکھیں، اگر کرامت دکھانی ہوتی نا، امام حسین نے کیوں نہیں دکھائی؟ یار سارے ان کے بیوی بچے مارے گئے یار، ان کی فیملی پوری قتل ہو گئی. کوئی امام حسین کے پاس کوئی کرامت نہیں تھی، وہ نہیں کرامت بخا. ہاں جی وہ میرے نبی نے اتنے جنگیں کی، احد میں اپنے دانت مبارک شہید کروائے. کوئی وہ نہیں، کوئی کرامت نہیں بخا سکتا سی نبی میرا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات کرتے ہو یار، کیا بات کرتے ہو.
کرامت اگر دکھانی ہوتی تو امام حسین نہ دکھاتے, امام حسن نہ دکھاتے, زہر دے کے مار دیتا انہوں نے یار, امام حضرت عمر نہ دکھاتے, شہید ہو گئے, حضرت عثمان نہ دکھاتے, جی جی حضرت عثمان پتہ نہیں لگیا وہ بندہ مار گیا آگے. یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے یار, ان کی انتڑیاں باہر نکل آئیں ساری. عمر ابن الخطاب, عمر نے تو کوئی نہیں دکھائی کرامت. صحیح. امام علی نے تو کوئی نہیں دکھائی کرامت. جنگیں ہوئی ان کے ساتھ, ان کو مارا گیا, ان کے بچوں کو مارا گیا یار, وہی انہوں کو کرامت کوئی نہیں سی. بتائیں نا احسان, مجھے بتائیں تو صحیح. سر کچھ واقعات تو سننے کو ملتے ہیں ان کے بارے میں. کرامت کے جو واقعہ ہے جو فتح خیبر کا, اس میں جو دروازہ اٹھایا گیا, تو وہ بھی تو دیکھیں کرامت ہی تھی نا. ایک بیٹے وہ تو جسمانی طور طاقت پہ ہے تو وہ نا, چیز طاقت ممکن ہے. نہیں تھی. نہیں وہ تو طاقت ہے نا, اس میں کوئی یہ تو نہیں کہ انہوں نے دور سے ایسے انگلی کا اشارہ کیا تو دروازہ اکھڑا گیا. صحیح. ہاں نہیں, اس دونوں طرح کا ہاتھوں معاملہ سے تو نہیں اکھیڑا تھا. نا, دونوں جی جی ہاتھوں سے اکھیڑا نا, اور کندھوں پہ اٹھایا اس کو, جی جی تو وہ تو ان کی طاقت ہوئی. کرامت کون سی ہوئی؟ صحیح. یہ تو کرامت نہیں ہے, اس کو کرامت سے نہیں کہتے. کرامت تو ہوتی نا دور سے ایسے اشارہ کرتے تو وہ ٹین ٹین ٹون ٹون ٹا ڈگ جاتا. کرامت تو ہوتی کہ شمر کے لشکر کے اگینسٹ امام حسین یوں ہاتھ کا اشارہ فرماتے, وہ سارے تباہ و برباد ہو جاتے, مر جاتے. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے, پانی نہیں مل رہا تھا تو آسمان سے پانی نازل ہو جاتا. کرامت تو یہ ہوتی. انہوں نے تو کوئی کرامت نہیں دکھائی. امام علی بیچارے شہید ہو گئے, بیچارے استغفر اللہ کہہ گیا میں, شیعوں کا نیریٹو. امام علی کرم اللہ وجہ الکریم, مولا جی جی شہید ہو گئے, کوئی کرامت, کیا کرامت دکھائی انہوں نے بتائیں؟ کہانیاں یار, بونگیاں, ایسی یبلیاں ماری ہوئی ہیں ساری, شتیحات, بے پر کی منکرات, ضعفاء. ایک ثابت کر دو منو, سند کریٹیسزم پہ, سند کے اصول پہ ثابت کر دیں. کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, ثبوت ہی نہیں ہے. صحیح. تو جی اور کوئی سوال ہو؟ نہیں سر, میرا خیال ہے کہ یہ سم اپ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی. اور میرا خیال ہے کہ جتنا ہم نے ذرا شد و مد سے اس کو بیان کیا, اس کو یہیں پہ کافی ہے, اس کو جی جی چھوڑ دینا چاہیے. ہاں جی. تو اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منا والممات. الله يجزيك احسن الجزاء وما علينا الا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.